تاریخ کا پہلا سبق یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی بزدل انسانوں یا بزدل اقوام کو یاد نہیں رکھا۔ بزدل اقوام کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو اپنے عہد میں عزت و تکریم میسر آتی ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والی نسلیں انہیں کسی اچھے نام سے یاد کرتی ہیں۔ ایک بزدل شخص اپنے ارد گرد سونے چاندی کے پہاڑ بھی بلند کر لے مگر اس کے باوجود جگہ جگہ اپنی عافیت، خیریت اور زندگی کی بھینگ مانگ رہا ہوتا ہے۔ طاقتوروں کی بھتا دینے والی کاروباری شخصیات سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ تاریخ میں ان اقوام کے تذکرے جا بجا ملتے ہیں جو معاشی طور پر بہت مستحکم اور خوشحال تھیں، مگر چھوٹے چھوٹے خانہ بدوش گروہ یا مختصر سی اقوام جن کے سروں میں بے خوفی کا سودا سمایا ہوا تھا، دن دناتے ہوئے آئیں اور انہوں نے معاشی طور پر خوشحالی مگر بزدل اقوام کو اپنا محکوم بنا لیا۔ دور کیوں جاتے ہو، برصغیر و پاک و ہند اس کی واضح مثال ہے۔ جس دور میں ہندوستان پر یورپ کی اقوام بھوکے بھیڑیوں کی طرح چڑھ دوڑی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ مشہور برطانوی معاشی مورخ اینگس مینیس لکھتا ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت میں دنیا بھر کی معیشت میں ہندوستان کا حصہ 27% تھا اور اس کا خزانہ سالانہ 10 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی ٹیکس وصول کرتا تھا۔ اس خوشحالی کے ساتھ آزادی اور خود مختاری کو قائم رکھنے میں اورنگزیب کی جرأت اور بہادری کا بہت حصہ تھا، مگر صرف 35 سال بعد 1765 میں شاہ عالم ثانی کے بزدلی نے مغل حکومت کو اس مقام پر لا گرایا کہ ہندوتا کے نام پر اٹھنے والے مراٹھوں نے پورے ہندوستان پر عملاً اپنی حکومت قائم کر لی اور بادشاہ اپنے محل تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ان دنوں دلی میں یہ محاورہ زبان زد عام تھا، سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم، یعنی شاہ عالم کی حکومت دلی سے پالم تک ہے۔ پالم وہ جگہ ہے جہاں ان دنوں دلی ایئرپورٹ ہے۔ ایک سرفراہ نوجوان جو رویل کھنڈ کے حاکم ضابطہ خان کا بیٹا تھا، مرہٹے اسے پورے خاندان سمیت پکڑ کر لائے اور بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ شاہ عالم نے اسے خصی کروا کر زنانہ کپڑے پہننے کا حکم دیا کہ وہ ایک مجبور قیدی کے ساتھ یہی کچھ کر سکتا تھا، مگر پھر یہی مجبور قیدی جس میں خواہی غلامی سے آزادی کی تڑپ تھی، وہ اٹھا اور ایک دن اس بہادر نے بادشاہ شاہ عالم کو سپاہ کی موجودگی میں سر دربار پکڑا اور خنجر سے اس کی آنکھیں نکال دی۔ تیمور کی اولاد کے اس بزدل بادشاہ کا اقبال نے نوحہ یوں لکھا تھا: مگر یہ راز آخری کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ غلام قادر روہیلہ نے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکالنے کے بعد محل میں موجود مغل شہزادیوں کو بلایا اور انہیں دربار میں رقص کا حکم دیا۔ رقص سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ ایک سمت جا کر مسند پر لیٹ گیا اور اپنا خنجر نکال کر سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ سو رہا ہے۔ وہ بہت دیر تک ایسے ہی لیٹا رہا اور پھر اٹھا اور دربار سے مخاطب ہو کر بولا: اے آل تیمور، میرا اس درباری مسند پر سو جانا تو ایک بناوٹ تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر میری ہی خنجر سے مجھے مار ڈالے۔ اے آل تیمور، تمہیں اپنے مقدر سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، تمہاری بزدلی نے آج تمہیں یہ دن دکھائے ہیں۔ بزدلی اتنا بڑا عیب ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اسے اہم ترین رذائل یعنی بدترین خصلتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جسے آپ نے میدان احد میں حضرت ابو دجانہ کو لڑنے کے لیے دیا تھا، اس پر یہ شعر کندہ تھا: فی الجبن آر و فی الاقبال مکرمہ والمز بالجبن الیجو من القدر۔ ترجمہ: بزدلی عیب و شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے۔ آدمی جتنی بھی بزدلی چاہے کر لے، تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان میں بدترین خصلتیں یہ ہیں کہ وہ ہر وقت مال کی حرص میں گلتا رہے اور بزدلی کی وجہ سے ہر وقت اکھڑا اور گھبرایا ہوا رہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الجہاد۔ اس حدیث مبارک میں مال کی محبت اور بزدلی کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مال کی محبت ہی تو ہے جو بزدلی کو نشو نما کرتی ہے، یہی مال کی محبت ہے جس کی مذمت قرآن پاک کی لاتعداد آیت میں آئی ہے۔ مثلاً بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، وہ جو مال کو جمع کرتا جائے اور گن گن کر رکھے۔ تاریخ کے صفحات اس بات پر بھی شاہد ہیں کہ مال و دولت کی محبت اور حرص میں جکڑے ہوئے بزدل اقوام کے ساتھ بار بار ایسا بدترین اور ذلت آمیز سلوک ہوا کہ ان پر دنیا کی اجٹ گوار اور خونخوار قبائل چڑھ دوڑے اور انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ محکوم بنا لیا۔ چین ایک زمانے میں اپنی تجارت، صنعت و حرفت اور نظام حکومت کی وجہ سے ایک بہت بڑی معاشی قوت تھا، مگر چینی قوم جو عمومی طور پر تجارت پیشہ تھی، اس کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ حملہ آوروں سے میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے انہوں نے ان سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی کسلی یعنی دیوار چین بنا رکھی تھی
مگر اپنے وقت کی اس عظیم معاشی طاقت چین کو چھوٹے سے خطے منگولیا سے اٹھنے والی منگول قوت نے چنگیز خان کی سربراہی میں 2 بار طاقت و تاراج کیا اور آخرکار 1260 میں قبلہ خان نے وہاں اپنی مستقل حکومت بھی قائم کر لی۔ قدیم روم کی بادشاہت جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جب ان کی دولت کی حرص، عیش و عشرت کی طلب اور بزدلی نے گھر کر لیا تو شمالی افریقہ کے بربر قبائل کے ایک بہادر اور قابل جنرل ہینیبال نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ ایسا جنرل تھا جس نے اپنی بہادری کو دولت کی حرص سے پاک رکھا۔ لوٹ مار تو دور کی بات ہے، اس نے کبھی مفوا علاقوں سے تاوان یا خراج بھی وصول نہیں کیا۔ رومن جس ایپلس پہاڑ سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ اس پہاڑ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس ایپلس پہاڑ کو ہنیبال جیسے بہادر شخص نے 37,000 پیادہ، 8,000 گھوڑ سوار اور 800 بڑے بڑے بار بردار گاڑیوں کے علاوہ 40 کے قریب ہاتھیوں سمیت عین برف باری کی شدت میں 15,721 فٹ بلند چوٹی ماؤنٹ بلانک کی جانب سے عبور کر لیا۔ تاریخ آج تک اس کی بہادری کی یہ گتھی نہیں سلجھا سکی کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ پاکستان کے باسیوں کو تو قدیم تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کے سامنے حقیقت روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ 21ویں صدی نے بہادری اور بزدلی کے 2 کردار پیدا کیے، ایک کو مال و دولت، معاشی ترقی و خوشحالی سے بہت محبت تھی جسے پرویز مشرف کہتے ہیں، اور دوسرے کو دنیا کی دولت اور جاہ کی حرص و حوث سے نفرت تھی جسے ملا محمد عمر کہتے ہیں۔ ایک کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا اور دوسرے کے دل میں عالمی قوتوں، عالمی طاقتوں یعنی انسانوں کا خوف تھا۔ اللہ انسانوں کے خوف کے بارے میں بتاتا ہے، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو اگر گروہ انسانوں سے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی بجائے انسانوں سے ڈرنے کو اقبال نے شرک کے طور پر بیان کیا ہے۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک ردار خوف مزمیر دا است، شرک رادر خوف مزبر دیدہ است۔ ترجمہ: جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز پہچان لی، اسے کسی دوسرے انسان کو خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے۔ بزدلی ایک بدترین خصلت اور بہت ہی بڑا عیب ہے جس کے بارے میں ہی یہی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے جہاد قتال کیا ہو اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو ہی پیدا ہوئی ہو تو وہ گویا نفاق کی ایک خصلت پر مرا۔ ایک کے پیش روؤں کو اللہ نے امریکہ پر فتح نصیب اور دوسرے کی پیش رو آج تک ورلڈ بینک کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہیں۔ دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس 50 لاکھ فوج ہے، ایٹم بم سمیت دنیا کی ہر جدید اسلحہ ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ہے، مگر یہ سب ممالک آج بھی بزدلی کا لبادہ اوڑھے مسلمانوں کو غزہ میں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان بھی ان سے مختلف نہیں۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود مال و دولت کے حرص میں ورلڈ بینک، IMF، یورپی یونین اور عالمی سرمایہ داروں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کی مطالبات من و من تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم بھوک میں مر جانے کا خوف ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ذلت میں جینا اور ذلت کی موت مرنا پسند کر لیا ہے۔ ہمارے حکمران جو ایٹمی قوت اور طاقت کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حالت بقول 19 کے اس شعر جیسی ہے جس کا مطلب ہے، لیڈر کو خلعت شاہانہ بھی پہنا دی جائے تو وہ ہمیشہ ڈرتا ہی رہے گا۔ آخر شغال تھا نہ دبکنے کو گئے، خلعت پہن کر بھی نہ رذالت کو بو گئی۔